ساتواں پیغام یہ کہ انسان اس طبعی دنیا میں مطالعہ اور تحقیق سے ایسا مقام حاصل کر سکتا ہے جس کے ذریعہ دنیا کی تمام نعمتوں سے استفادہ کر سکتا ہے، تسخیر کر سکتا ہے۔ اب یہ انسان کی ہمت پہ منحصر ہے، انسان کے ارادے پہ منحصر ہے، تحقیق پر منحصر ہے۔ خدا متعال نے فرمایا کہ یہاں ہر چیز میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اب ڈھونڈو تم نے کہ کون سا فائدہ ہے۔ قانون بھی خدا متعال بیان فرمایا کہ اس طرح سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو، قانون بھی خدا متعال نے بنایا۔ تو یہ انسان کو، اگر انسان نے کوشش کی، مثلا اگر حکومتیں قائم ہو گئی، عدالت والی حکومتیں، انصاف والی حکومتیں، اسلامی احکامات کے مطابق مثلا وہی حکومت عدل جہانی قائم ہو جائے جہاں ہر کسی کو تحقیق کی آزادی ہوگی، تو دنیا ترقی کرے گی، ہر چیز میں انسان کا جو فائدہ ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، سورہ بقرہ کی 29ویں آیت۔ یہ گزشتہ آیات کا تسلسل ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 28، آیت نمبر 27، آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 26، یہ جو 26ویں آیت ہے اس میں خدا متعال نے لوگوں سے مچھر کی مثال یا مچھر سے چھوٹا بڑا مثال دینے کے بارے میں بیان کیا، اور فرمایا کہ ایماندار لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے، لہٰذا وہ لوگ اسے حق سمجھتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ خدا کو مچھر اور کچھ نہیں ملا کہ مچھر کی مثال دیا، مثلا خدا اس سے کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو خدا متعال نے فرمایا کہ ایسی مثالوں سے جو ہے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں وہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو گمراہ ہونے والے فاسقین ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عہد و پیمان الہی کو پرواہ نہیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں خدا کی اطاعت کرنی چاہیے، نہیں کر اس عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، خدا کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، پرواہ نہیں کر توڑ دیتے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، میثاق باندھا ہوا ہے، عہد باندھا ہوا ہے، یہ لوگ خود اپنے دل میں شاید مثلا جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی کرتے ہیں ایک۔ اور یہ فاسقین جب گمراہ ہو جاتے ہیں تو پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن سے تعلقات برقرار رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، ماں باپ سے تعلقات، خدا سے تعلقات، ائمہ سے تعلقات، علماء سے تعلقات، کتابوں سے، قرآن سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، مثلا اس قدر مومنین سے تعلقات، انہیں توڑ دیتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر خدا نے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہوئے، چونکہ فاسق ہیں، گمراہ ہوئے، گمراہ ہونے کے بعد عہد و پیمان کو توڑا اور صلہ رحمی کو خراب کیا، اور جو ہے وہ تعلقات جو رکھنا نہیں رکھا، تو یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ تو خدا متعال نے ان سے سوال کیا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم لوگ اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یہ 28ویں آیت میں فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم لوگ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ وکنتم، جب کہ تم اموات تھے، مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، خدا نے تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر وہی خدا تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں پھر سے زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی بارگاہ میں آؤ گے۔ کیسے زندگی اور موت کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے خدا کا انکار کرتے ہو، اور تمہیں بالآخر خداوند متعال کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اب اس کے بعد خداوند متعال نے مزید ایک آیت کا اضافہ فرمایا کہ وہ خدا جس کی بارگاہ میں تم آنا چاہتے ہو، آ رہے ہو اور لازماً آؤ گے، یہ وہ خدا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، اس خدا کا انکار کرتے ہو، زمین میں جو کچھ بھی ہے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد زمین کو اس طرح سے پیدا کیا، ثم استوى الى السماء، پھر خداوند متوجہ ہوا آسمانوں کی خلقت کی طرف، فسواہن 7 سماوات، پھر انہیں 7 آسمانوں کی صورت میں مرتب کر دیا خدا متعال نے، فسواہن 7 سماوات، آسمانوں کی طرف متوجہ اور خدا متعال نے 7 آسمان بنا دیے،
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ 29ویں آیات، اس میں ایک تو سما ہے، سما کا جو لفظ ہے ثم استوى الى السماء، سما زمین سے اوپر کے خطوں کو بولا جاتا ہے۔ کبھی اس کا استعمال سطح ہے، زمین سے چند گز اوپر کے حصوں کے لیے بھی تھوڑا سا اوپر بس سما ہو گیا، سما کا کہا جاتا ہے۔ جیسے درخت کی شاخوں کے بارے میں ہے فرعها فی السماء، درختوں کی شاخیں مثلا جو ہیں آسمانوں کی طرف ہے، یعنی اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ اسی طرح بادلوں کی بلندی کے لیے بھی سما کہا جاتا ہے، یعنی آسمان بولا جاتا ہے جہاں سے بارش برے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے بارش برسائی، یعنی اوپر سے برسایا بادلوں سے۔ اور اطراف زمین کی فضائی حدود کے لیے بھی سما کہا جاتا ہے، جیسے جعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، زمین کے اطراف میں جو فضا ہے اسے آسمان کہا کہ اسے چھت کی صورت میں بنا دیا۔ اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ معاف کرنے والے خدا اور عطا کرنے والے خدا، ضرورتوں کو پورا کرنے والے خدا، حاجات کو بر لانے والا خدا، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، جس نے سب کچھ تمہارے لیے خلق فرمایا اور تم اسی کی بارگاہ میں آؤ گے تو کیسے اس خدا کا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، جس نے تمہیں، جو تم بے جان تھے، کچھ بھی نہ تھے، پیدا کیا، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیوں اس کا انکار کرتے ہو؟ نمبر 1۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ کائنات انسان کے لیے خلق کی گئی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے، اس لیے میں معنی جو ہے وہ فائدے کا ہے۔ جب آپ لام کے ساتھ کہتے ہیں لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ خاص ہدف ہے تخلیق کائنات کا، کہ وہ ہدف یہ ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کے سب، جمیعا، سب کے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کائنات انسان کے لیے خلق ہوئی ہے، اور نظام کائنات بامقصد ہے، اس کی تخلیق میں تدبیر اور حکیمانہ طریقہ کار فرما ہے۔ اس لیے فرمایا خلق لکم، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کر رہا تھا تو خداوند متعال ایک مقصد کے تحت، حکیمانہ تدبر کے تحت پیدا کیا، کہ وہ تھا تمہارے لیے پیدا کرنا، کہ خداوند متعال نے جب سوچا یا مثلا ارادہ فرمایا کہ آسمانوں کو پیدا کرے، زمینوں کو پیدا کرے، یا جو کچھ زمین میں نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، جو کچھ بھی ہے، معدنیات، سب پیدا کرنا چاہا، تو خداوند متعال کا ارادہ یہ تھا کہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کریں۔ بس کائنات بامقصد ہے، باہدف ہے، حکیمانہ تدبیر کے تحت کائنات وجود میں آئی ہے، جو ہیں بیہودہ، عبث اور لا یعنی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کائنات بیہودہ پیدا نہیں ہوئی ہے، خاص مقصد ہے۔ تو اس مادی دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، چونکہ فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام چیزیں جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تو بے مقصد نہیں ہے، ایک خاص مقصد ہے اس کا، وہ تمہارے لیے ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ ان اہداف کو حاصل کریں۔ یہ دیکھیں کہ جب ہر چیز میرے لیے پیدا کی ہے، تو دیکھیں اس چیز میں اس چیز سے میں کیا استفادہ کر سکتا ہوں، اس چیز سے میں کیا فائدہ ہے۔ ہر چیز میں انسان کے لیے فائدہ ہے، تو یہ انسان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کسی چیز سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس میں ہے فائدہ اور ہمارا ہی فائدہ ہے، تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے تاکہ علمی میدان میں ہم لوگ آگے بڑھیں۔ خدا متعال نے کچھ چیزیں رکھ دی ہے اور ہمیں بتایا کہ ڈھونڈو، تلاش کرو کہ ہم نے کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ تربیت کا ایک اصول ہے، چیز چھپا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو۔ خداوند متعال نے کہا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اب دریاؤں سے تم نے کیسے فائدہ لینا ہے، ہواؤں سے کیا فائدہ لینا ہے، دریاؤں سے کیا تم نے فائدہ لینا ہے، زمین سے، درختوں سے، میووں سے،
تمہارے لیے فائدہ ہے، تاکہ انسان علمی میدان میں ترقی کرے، تلاش کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، تجربہ کریں۔ خلق لکم میں یہ چیز پوشیدہ ہے، هو الذی خلق لکم، وہ خدا جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، ما یعنی جو کچھ، فی الارض زمین میں، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیع سب کے سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا، لہذا کوئی بھی چیز انسان کے نقصان کے لیے پیدا نہیں کیا خدا متعال نے، کوئی بھی چیز انسان کے نقصان کے لیے پیدا نہیں کیا، انسان کی اذیت و آزار کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ چوتھا پیغام۔ پانچواں پیغام یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر چیز مباح ہے، چونکہ فرمایا تمہارے لیے پیدا کیا، پس ہر چیز ہمارے لیے مباح ہے، جائز ہے، مگر یہ کہ کوئی خاص دلیل سے خدا متعال نے فرمایا مگر یہ چیزیں تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ خدا نے یہی فرمایا، پہلے فرمایا سب کچھ تمہارے لیے ہے، پھر اس میں سے چند چیزیں خدا متعال نے کہا کہ یہ نہ، مثلا لا تأکلوا اموال یتیموں کا مال نہ کھانا، مثلا مردار نہ کھانا، مثلا شراب نہ پینا، مثلا چند چیزیں الگ کر دیا، ورنہ ہر چیز جائز ہے۔ کل شیء حلال، یہ قاعدہ ہے، ہر چیز حلال ہے، حتی تعالی انہ حرام، جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے۔ حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز حلال ہے، اولا سب ہمارے لیے پیدا کیا ہے، مگر یہ کہ خدا متعال نے بعض چیزوں کو الگ کر دیا تو اس کے لیے دلیل چاہیے، یار یہ چیز ہر چیز حلال ہے، اب آپ کہیں یہ حرام ہے کیوں؟ ادھر پوچھا جائے گا حرام کیوں ہے، تو وہ کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے، تو جہاں بھی حکم وہ دیکھا تو پھر وہی چیز حرام ہو جائے، باقی چیزیں حرام نہیں ہوتی۔ ہر چیز حلال ہے مگر یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے، جب تک اس کی حرمت کا پتہ نہ چلے ہر چیز حلال ہے، لہٰذا ہر چیز مباح ہے، مگر یہ کہ کوئی خاص دلیل کسی چیز کی کہ حرام ہونے پر قائم ہو جائے، کوئی دلیل قائم ہو جائے۔ مثلا فرمایا ہر چیز حلال ہے، تو اس آیت میں فرمایا، اور پھر فرمایا کہ مثلا کل مسکر حرام، ہر مسکر نشاور چیز حرام ہے، پھر کہا کہ ان چیزوں میں سے نشاور کو نکالیں گے تم لوگ، نشاور چیز تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، مثلا میتہ تمہارے لیے خدا تعالی نے حرام قرار دیا، مردار، بس مردار حرام ہے، صرف مردار۔ والدم، پھر وہ خون حرام ہے، کائنات کی ساری چیزوں میں صرف چند چیزوں کو خدا تعالی نے خارج کر دیا، باقی ہر چیز جائز ہے، یہ بھی قرآن مجید میں۔ تو یہ جب فرما هو الذی خلق لکم، وہ خدا جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو ہر چیز حلال ہے، ہر چیز جائز ہے اور مباح ہے، مگر یہ کہ خدا نے خود بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہو۔ اور چھٹا پیغام اس آیت میں یہ ہے کہ دنیا انسان کے لیے ہے، انسان دنیا کے لیے نہیں ہے۔ خدا تعالی نے فرمایا خلق لکم، خدا نے نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا، بلکہ فرمایا دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ بس دنیا انسان کے لیے ہے، انسان دنیا کے لیے نہیں ہے، انسان خدا کے لیے۔ خلق لکم میں یہ معنی پوشیدہ، تمہارے لیے ہم نے کائنات کو پیدا کیا، روئی زمین کی ہر چیز پیدا کیا تمہارے لیے، نہ کہ تمہیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا، تو ہم خدا کے لیے ہے، باقی چیزیں ہمارے لیے۔ ساتواں پیغام یہ ہے کہ انسان اس طبعی دنیا میں مطالعہ اور تحقیق سے ایسا مقام حاصل کر سکتا ہے جس کے ذریعہ دنیا کی تمام نعمتوں سے استفادہ کر سکتا ہے، تسخیر کر سکتا ہے۔ اب یہ انسان کی ہمت پہ منحصر ہے، انسان کے ارادے بھی منحصر ہے، تحقیق پر منحصر ہے۔ خدا متعال نے فرمایا کہ یہاں ہر چیز میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اب ڈھونڈو تم نے کہ کون سا فائدہ ہے۔ قانون بھی خدا متعال بیان فرمایا کہ اس طرح سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو، اس طرح سے نہیں کر سکتے ہو، قانون بھی خدا متعال نے بنایا۔ تو یہ انسان کو، اگر انسان نے کوشش کی، مثلا اگر حکومتیں قائم ہو گئی، عدالت والی حکومتیں، انصاف والی حکومتیں، اسلامی احکامات کے مطابق مثلا وہی حکومت عدل جہانی قائم ہو جائے جہاں ہر کسی کو تحقیق کی آزادی ہوگی، تو دنیا ترقی کرے گی، ہر چیز میں انسان کا جو فائدہ ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ کہ جب خدا تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لیے ہے، اس کا مطلب ہے ہر چیز میں انسان کا فائدہ ہے،
تو انسان ایسا کر سکتا ہے۔ اگر انسان تمام فوائد جو خدا متعال نے چیزیں خلق کی ان سے نہیں حاصل کر سکتا تو خداوند یہ نہیں فرماتا کہ میں نے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ کر سکتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی تم ان سے استفادہ کر سکتے ہو۔ زمین کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنا سب کے لیے یکساں ہے۔ خلق لکم ما فی الارض، تم سب کے لیے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس میں استثناء نہیں کیا، الگ الگ نہیں کیا کہ تم میں سے بعض طبقے کے لیے، نہ سب کے لیے پیدا، تو سب برابر ہے۔ تو زمین میں سب برابر کے شریک ہیں۔ ابھی جو زمینیں خالصہ زمینیں ہوتی ہیں اسلامی احکامات کے مطابق سب امام کی ملکیت ہے، امام معصوم یا نبی ان کی ملکیت ہوتی ہے۔ اب چونکہ زمانہ غیبت میں یہ مباح کیا ہوا ہے، ابھی مثلا آپ جب دیکھا کوئی زمین غیر آباد ہے پڑی ہوئی ہے، آپ آرام سے وہاں پہ دیواریں بنا سکتے ہو، آپ آباد کر سکتے ہو، جو جس نے آباد کیا وہ زمینیں اسی کی ہو جاتی ہیں شرعی اعتبار سے۔ تو یعنی وہاں پہ کسی کا کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، حتیٰ تحجیر کرنے پر بھی جو ہے تحجیر یعنی آپ جو ہے پتھر رکھ لیتے ہو نشانی کے طور پر، یہ جگہ میں نے قبضہ کیا ہے، اس پر بھی آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ تو خدا متعال نے زمین سے سب کے لیے حق دیا کہ استفادہ کریں، البتہ اپنے قوانین کے تحت۔ 9واں پیغام یہ ہے کہ یہ 7 آسمان جو متوازن کھڑے ہیں، 7 آسمان، ان میں ذرا سی بھی کجی نہ ہم آہنگی موجود نہیں ہے، اس لیے فرمایا فسواہن، برابر کر دیا خدا نے آسمانوں کو، کجی مجی نہیں ہے، سب کو بالکل مرتب کر دیا۔ فسواہن، 7 آسمانوں کو مرتب کر دیا، سوی برابر کو، فسواہن 7 سماوات، نہ ہم آہنگی موجود، سب کو ہم آہنگ کر دیا خدا متعال نے۔ اور 10واں پیغام یہ ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت خدا کے علم کی بنیاد پر ہے، اسی لیے خلق لکم، یعنی خداوند جانتا ہے اس میں کیا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ بھی انسانوں کے لیے ہے، خداوند جانتا ہے، اسی لیے فرمایا میں تمہارے لیے پیدا، اگر خدا کو پتہ نہ ہو تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں علم الہی کی بھی دلیل ہے اور نشانی ہے۔ اور 11واں پیغام یہ کہ خلقت زمین اور آسمان، 7 آسمانوں کی خلقت خدا تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر دلیل ہے۔ جب اس اتنا بڑا آسمان اور زمین اور یہ چیزیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سب کچھ خلق کر سکتے ہیں تو انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے خدا کو زیادہ قدرت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو آسان ہے انسانوں کو پیدا کرنے، اتنے بڑے بڑے چیزیں، کہکشانوں کو، سورج کو، سیارات کو خدا نے پیدا کیا، انسان کا پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مردوں کو زندہ کرنا خدا کے لیے اصلاً کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ بکل شیء علیم۔ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے درس یہ ہے کہ خداوند متعال نے زمین ہمارے لیے پیدا کی ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن خود کو خدا کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ ہم زمین کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو جو اپنے آپ کو زمین کے لیے وقف کر دے وہ خسارے میں رہیں گے، وہ یہ فاسقین کی خصوصیت ہے۔ مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، تو خداوند ساری دنیا ہمارے لیے وقف کر دیتا ہے۔ آگے حضرت آدم کا قصہ چلے گا انشاءاللہ، چند دنوں تک وہ پڑھیں گے خلیفۃ اللہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم